اللہ کب سے منافقین ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں نا، تو جس قدر منافقین سے صحابہ اور نبی پریشان تھے، تو ان حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ ان حالات کے لحاظ سے عین مناسب ہے، یہ عین بلاغت کے تقاضوں کے مطابق ہے. اور منافقین یہ آیتیں سن کے کتنا پریشان ہوتے ہوں گے کہ ان کی کیسی پول پٹیاں کھولی جا رہی ہیں. اور ہمارے لیے اس میں بھی بڑے بڑے اسباق ہیں، بار بار ان آیتوں کا تکرار ہو رہا ہے. آج بھی ہمارے صفوں میں منافقین موجود ہیں اور ان کی حالات کے مشکل وقتوں میں پیچھے بیٹھتے ہیں. دیکھیں جہاد تو قیامت تک ہوتا رہے گا نا، تو جب بھی مجاہدین یہ آیتیں پڑھیں گے تو ان کو کتنا حوصلہ ملے گا. ہم تو صوفوں پہ بیٹھ کے یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، گدوں پہ بیٹھ کے ان آیتوں کو سن رہے ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار منافقین کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں، جہاد میں ہوتے ہیں، پھر خدا کی قسم ان آیتوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں نا، ان پر یہ آیتیں ایسے بجلی بن کے گرتی ہیں. آج بھی فوجیوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو جنگوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں دیتے، پیچھے رہ جاتے ہیں، جھوٹے بہانے تراشتے ہیں. تو جب وہ آیتیں پڑھیں گے نا، ان کو پتہ لگے گا کہ قرآن نے کیسے ہماری پول پٹیاں کھولی ہیں. تو چونکہ جہاد قیامت تک رہے گا، اللہ نے جتنی بھی موٹیویشن سے متعلق آیتیں تھیں، اور جو بہانہ باز قسم کے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، مصیبتوں میں قوم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے حالات کو اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا. تو یہ آیتیں آج کے منافقین پر بھی بجلی بن کے گرتی ہیں یہ آیتیں. تو اس لیے اللہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حالات بہرحال قیامت تک پیش آتے رہیں گے. مسلمانوں میں لڑائی بھی رہے گی، اس میں منافقین بھی رہیں گے. تو میدان جنگ میں ان آیتوں سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے، اور جو پیچھے بھاگنے والے ہیں ان کے بارے میں احساس ہوتا ہے ذلت کا، کہ کیسے برے لوگ ہیں جو جنگ کے موقع پہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کہتا ہے فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ، جن کو پیچھے رکھا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے منافق تو اپنی مرضی سے پیچھے رہے، تو اصل میں یہ بھی ایک قسم کا عتاب ہے، غصے کا اظہار ہے کہ اصل میں تم پیچھے رہے نہیں ہو. قدرت نے، اللہ نے تمہیں جنگ میں جانے کی توفیق ہی نہیں دی. تم اتنے برے تھے کہ تم سے یہ نیکی کی توفیق سلب کر کے گویا اللہ کی طرف سے تمہیں پیچھے رکھا گیا ہے. تو یہ بھی ایک ان کی برائی کو بیان کرنے کے لیے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کبھی کوئی نیکی کے کام میں جا رہے ہوں، اور کوئی بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہوں، غریبوں کو کہیں کھانا کھلانا ہے، تو کچھ سیٹھ ایسے ہیں جو بڑے کنجوس ہیں اور بری عادتوں کے مرتکب ہوتے ہیں. ان کو ایسے موقع پہ سخاوت کا موقع ہی نہ ملے، توفیق ہی نہ ملے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ چاہتا تھا کہ تو یہ نیکی نہ کر، اس لیے تو نے یہ خود نہیں کی، بلکہ اللہ تو چاہتا ہی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تجھے توفیق ہی نہیں ملی ہے. یعنی توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے، نیکی کی توفیق مل جانا یہ بھی تو ایک اللہ کا فضل ہے نا. تو ایسے موقع پہ ہم محاورے میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار اصل میں تو یہ نہیں ہے کہ تو نے نیکی نہیں کی، بلکہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تو کوئی اچھا کام کرے، اللہ کو گویا تجھ سے اتنی نفرت ہے. تو اسی طرح یہی اصطلاح اور یہی محاورہ استعمال کیا گیا منافقین کے لیے، گویا کہ یہ اتنے برے لوگ ہیں کہ یہ پیچھے رہے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو پیچھے رکھا گیا ہے، اور مخلص لوگوں کو آگے آنے کی توفیق دی گئی ہے تاکہ ان کا مخلص ہونا ثابت ہو جائے. تو اس لیے قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ منافقین پراپر اپنے ارادے سے، خود سے، اپنے اختیار سے پیچھے رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ان پہ زبردستی تھی کہ تم پیچھے ہی رہو گے، ایسا کچھ نہیں ہے. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ، وہ لوگ جن کو پیچھے رکھا گیا وہ خوش ہو رہے ہیں، اترا رہے ہیں، بِمَقْعَدِهِمْ، اپنے بیٹھنے پر اترا رہے ہیں. بھائی اتنی مشکل جنگ تھی اور اتنی مشکل حالات تھے، شکر ہے ہم نہیں گئے. خلاف رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کے مخالفت میں، یعنی نبی تو جانے پہ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ نبی کے برخلاف پیچھے بیٹھنے پہ خوش ہو رہے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ جان نبی کی قیمتی ہے، اور سب سے زیادہ آرام کا خیال تو نبی کا ہونا چاہیے. نبی جب اپنے آرام کا خیال نہیں کر رہے، وہ اس شدید گرمی میں نکل رہے ہیں اور شہادت کے متلاشی ہیں، تو نبی کو چھوڑ کے پیچھے رہ جانا، یعنی ایک عام پیچھے رہ جانا ہوتا ہے، ایک پیغمبر کے برخلاف پیچھے رہ جانا ہوتا ہے، تو بہت بڑا جرم ہے. اور اس جرم پہ پھر خوش بھی ہونا. قرآن کہہ رہے ہیں یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ نبی کے برخلاف پیچھے بیٹھنے پر یہ خوش بھی ہو رہے ہیں، اور ناپسند کر رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کریں. حالانکہ مسلمان کے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہے. وقالو، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تنفروا فی الحر، یعنی خود بھی پیچھے نہیں جا رہے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں لا تنفروا فی الحر، کیونکہ شدید گرمی میں تبوک ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں اتنی شدید گرمی میں مت نکلو. یعنی دوسرے مسلمانوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور منافقین کو تو کر ہی رہے ہیں خراب. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو
اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے جتنی تبوک کی گرمی ہے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پر راضی ہو گئے نا، فقعدوا مع الخالفین، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ آئندہ بھی پیچھے ہی بیٹھا کرو، اب تمہیں آپ جنگ میں جانے کی اجازت نہیں. یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بڑا مشکل کام ہو، سب مشترک مل کے کر رہے ہوں اور آپ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہو بھائی تو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آ، تو یہ کر لے، تو وہ کر لے، سارے مشکل کام میں وہ پیچھے رہے. آخر میں کوئی بہت آسان سا کام تھا، مثلا چولہا جلانے کا کام تھا، وہ کہہ رہے چلو میں یہ خدمت کر دیتا ہوں. تو امیر کیا کہتا ہے بھائی اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، خام خواہ میں تو چولہا جلا کے یہ ثابت کرے گا کہ میں بھی خدمت گزار ہوں، اس سے تیرا جو امیج خراب ہوا ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا، تو اب تجھے چولہا جلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہی کام منافقین کر رہے تھے. تو ایک تو یہ تفسیر کی گئی ہے کہ ان پر پابندی لگا دی کہ اب آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو خام خواہ میں آپ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوائیں گے، جو آپ کا راز دنیا کے سامنے فاش ہوا ہے، جو ذلت ہوئی ہے وہ دوبارہ عزت میں بدل جائے گی، اس لیے آئندہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ تم جو ہم سے آ کے اجازت لے رہے ہو نا، تو اے نبی ان کو کہہ دیجیے لن تخرجوا معی ابدا، تم کبھی بھی نہیں نکلو گے. ہمیں پتہ ہے تم جھوٹے منہ سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں اجازت دیں، فیوچر میں تم نے کرنا وہی ہے جو تبوک کے موقع پہ کیا. تم صرف ذلت کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہو کہ ہمیں اجازت دیں، لیکن ہمیں پتہ ہے تم نکلو گے نہیں، یعنی ہماری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں ویسے بتا رہے ہیں کہ تم نے نکلنا پھر بھی نہیں ہے، تو کیوں جھوٹ بول رہے ہو اپنے منہ سے. تو دونوں الگ الگ تفسیریں، دونوں آیت میں دونوں تفسیروں کا احتمال ہے. تو فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، اے نبی جب آپ ان کی طرف لوٹیں کسی جماعت کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر یہ دوبارہ نکلنے کی آپ سے اجازت مانگیں، قل تو ان سے کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے. یعنی یا تو یہ آرڈر ہے کہ تم اب نہیں نکلو گے، اجازت نہیں ہے، یا یہ خبر ہے کہ لن تخرجوا معی ابدا، تم کبھی بھی ہمارے ساتھ نکلو گے نہیں، تم جھوٹے منہ سے اجازت مانگ رہے ہو، عین وقت پہ تم نے پھر وہی ڈرامہ کرنا ہے اور وہی بہانے بنانے. ولن تقاتلوا معی عدوا، تم نے کبھی بھی ہمارے ساتھ دشمن کے ساتھ قتال نہیں کرنا ہمارے ساتھ مل کے. تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمیں اجازت دیں، یا تمہیں اجازت ہی نہیں ہے اب دوبارہ ہمارے ساتھ جنگ میں نکلو. انکم رضیتم بالقعود، کیونکہ تم پہلی مرتبہ جب بیٹھنے پر راضی ہو گئے، فقعدوا مع الخالفین، اب تمہیں یا تو یہ آرڈر ہے وہی کہ اب تم پیچھے ہی بیٹھے رہو گے، اجازت نہیں ہے، یا یہ خبر ہے کہ تم پیچھے ہی بیٹھے رہو، یعنی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم نے پیچھے ہی بیٹھے رہنا ہے، تو اب بیٹھے رہو پیچھے، تم جھوٹے منہ سے ہم سے اجازتیں مت مانگو.